حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے نا، اس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بات صرف خلاصوں تک ہی ہے، ساری باتیں تفصیل سے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ استاد جی کی کتاب حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں. دیگر حضرات نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. ہندوستان میں ایک حدیث کے بارے میں بحث چل پڑی. حدیث کیا تھی؟ اسے کہتے ہیں اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما. امام سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن کے تحت سورہ طلاق کے اخیر میں اس آیت کی تحت اس روایت کو نقل کیا ہے. روایت کیا ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں جو پیدا کی ہیں، ہر زمین میں اللہ نے نبوت کا سلسلہ چلایا ہے. تمہارے نبی کی طرح اس میں بھی نبی ہیں، یعنی تمہارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس میں بھی نبی ہیں. تمہارے آدم کی طرح ادھر بھی آدم ہے، تمہارے نوح کی طرح ادھر بھی نوح ہے، تمہارے ابراہیم کی طرح ادھر بھی ابراہیم ہے، تمہارے موسیٰ کی طرح ادھر بھی موسیٰ ہے، تمہارے عیسیٰ کی طرح ادھر بھی عیسیٰ ہے. اب حدیث صحیح ہے. غلام رسول سعیدی ان کا بہت بڑا عالم ہے، فوت ہو گیا. اب اس کی کتاب پر ان کے 2 جید علماء کی تقریزیں ہیں. ایک عبد الحکیم شرف قادری، ایک مولوی اشرف علی سیالوی. ان دونوں نے تصدیقیں لکھی ہیں کہ کتاب بڑی بم لکھی ہے، زبردست ہے. واہ 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 واہ، بننے ٹھپ دیتے نا، سواد آ گیا، کیا بات ہے، واہ واہ جی واہ، مزے کر دیتے ہیں، روٹھے بنا دیتے ہیں. یہ ساری زبان چاہتے ہیں. اور تفہیم المسائل کی 3 جلد مفتی منیب الرحمان صاحب، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی، انہوں نے بھی اپنی کتاب تفہیم المسائل کے مقدمہ میں غالباً صفحہ نمبر 27 ہے، 25 ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سعیدی صاحب کی شرح مسلم کو ہمارے مسلک کے وہ 2 آدمی جن کو ہمارے مسلک میں سند اور حجت کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، عبد الحکیم شرف قادری، اشرف علی سیالوی، دونوں مر گئے ہیں. ان دونوں کی حیثیت ہمارے مسلک میں سند کی ہے، حجت کی ہے، معتبر کی ہے، مستند کی ہے، معتمد کی ہے. بڑے اعتماد اور وثاقت، ثقافت اور بھروسے والے لوگ ہیں. ان دونوں نے شرح مسلم کی تصحیح کی ہے. اب پورے مسلک کی تصحیح ہو گئی نا. شرح مسلم کی 4 جلد اٹھاؤ، شرح مسلم کی 4 جلد کا صفحہ 451، اس کے تحت لکھا ہے غلام رسول سعیدی نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہر چند کے سندن ٹھیک ہے، سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے. اب 3 صورتیں تھیں اس کی تشریح کی. پہلی صورت کہ روایت کو سرے سے کہو کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، ہم نہیں مانتے. دوسری صورت کہ آپ روایت کو مان لیں اور کہیں کوئی مسئلہ نہیں، باقی جو زمینیں ہیں نیچے، ہر زمین میں نبوت کا سلسلہ چلا ہے اور ہر زمین میں ایک خاتم آیا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زمین کے خاتم ہیں اور ان کی زمینوں میں محمد ان کی زمینوں کے خاتم ہیں، بس. تیسری صورت یہ تھی کہ نہیں، ہمارے نبی آخر الزمان، رحمت کونین، سرور 2 جہاں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان خاتمیت دی ہے کہ آپ نہ صرف اس زمین کے خاتم ہیں، باقی زمینوں کے بھی سارے نبیوں کے خاتم حضور ہیں. یہ تیسری صورت تھی. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا قصور یہ ہے کہ حضرت نے تیسری صورت لی ہے. باقی بعض لوگوں نے کہا نہیں حدیث کو چھوڑو پرے، من گڑا تھا، چھوڑ دو پرے. بعضوں نے کہا ہے کہ یار حدیث ٹھیک ہے لیکن ایسا کرو کہ ہر زمین کا خاتم الگ الگ ہے. جیسا کہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے اور مولوی غلام دستگیر قصوری نے اس بات کو اپنی کتاب تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل میں لکھا ہے. لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، حضور ایسے خاتم ہیں
کہ جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ہیں حضور سب کے لیے خاتم ہے، چاہے اس زمین میں آئے چاہے دوسری زمینوں میں آئے، ان سب کے خاتم کون ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کا قصور صرف اتنا تھا بس۔ اب اس پہ داد دینی چاہیے تھی یا ان کو لعن طعن کرنی چاہیے تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مستحق داد کیا یا نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا میں تشریح کرتا ہوں، میری تشریح پر آپ لوگ توجہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کی خاتمیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ صرف اس زمین کا صحرا بن کے حضور کے سر پہ نہیں سجتی، بلکہ ساری زمینوں پر صحرا حضور کے سر سجے گا۔ اس پہ تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، حضرت کو داد دینی چاہیے تھی کہ یار آپ نے کمال کیا، جو آپ کے ذہن میں بات آئی ہے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکی، آپ نے بڑی عمدہ توجیہ کی ہے، بہت اچھی اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن بجائے اس طرف آنے کے یار لوگوں کا کام یہ تھا کہ کسی بات کو ماننا تو ہے نہیں، چاہے اپنا آدمی کوئی برا بھی کہہ دے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، اور اگر مخالف کوئی اچھی بات بھی کہہ دے لوگ کہتے ہیں یہ چبڑا ماری ہے نا، تو آدمی کیا کہیں۔ تو بجائے تعریف توصیف کرنے کے لوگوں نے کہنا شروع کر یہ تو ختم نبوت کا منکر ہو گیا ہے۔ حضرت نے ایک چھوٹی سی بات یہ فرمائی، سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور ساری زمینوں کے لیے خاتم ہے، اس زمین میں تو اب نبی کوئی نہیں آئے گا، پیدا نہیں ہونا، لیکن ان زمینوں کا تو آپ کو پتہ کوئی نہیں نا، ان زمینوں کے اندر نبوت کے آنے کی ترتیب کا آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ان میں اور نبی آتا ہے حضور کے بعد، ان میں نبوت کا سلسلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے چل رہا ہو، پھر آپ کیسے حضور کو خاتم کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا سنو، اگر کوئی بالفرض والمحال، بالفرض کے لفظ کو غور سے ذہن میں رکھنا، بالفرض والمحال، حضرت فرمانے لگے بالفرض، فرض کر رہا ہوں، فرض صرف محالات کو کیا جاتا ہے، فرض کرنا محال کو کیا جاتا ہے، کسی ممکن کو فرض نہیں کیا جاتا کہ ایک چیز ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ہو رہی ہے، ہم کہیں کہ فرض کر لو، نہیں، فرض اس کو کرتے ہیں جو محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں بالفرض والمحال، اگر ایسی صورت پیش آ جائے تب بھی حضور کی ختم نبوت کا سہرا چمکتا دمکتا رہے گا۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت فرمایا لفظ خاتم کے دو معنی ہیں، ایک آخری اور ایک افضل ہونا، ایک آخری اور ایک افضل ہونا، بالفرض والمحال، اگر کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو حضور کا آخری ہونا تو پھر بھی ثابت رہے گا یا نہیں؟ تو یہ بھی تو ختم نبوت کا معنی ہے۔ آپ کہیں گے افضل ہونا کیسے ختم نبوت کا معنی؟ میں اب بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، یہ اس سے بڑھ کے درجے پہ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پھر روزہ بھی رکھتا ہے تو درجہ بڑھ گیا، ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے پھر آگے تلاوت بھی کرتا ہے تو درجہ اور بڑھ گیا، تلاوت بھی کرتا ہے بد نظری بھی نہیں کرتا درجہ اور بڑھ گیا، بد نظری بھی نہیں کرتا لایانی بھی نہیں کرتا اور درجہ بڑھ گیا۔ یہ جی صوفی صاحب ہیں، یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے باصفا ہیں، اخلاق والے ہیں، درجہ بڑھتا جا رہا ہے نا۔ یہ جی غوث ہیں، درجہ بڑا، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، یہ جناب جی بڑے بڑے مشائخ، بڑھتے جا رہے درجے، چلتے 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 یہ جی فقیہ ہے، یہ جی فلاں فقیہ ہے، یہ مجتہد ہے، یہ امام ہے، امام شافعی ہے، احمد ہے، امام مالک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، تابع تابی صحابی جناب ابو بکر صدیق، مقام بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد نبوت، اور نبوت کے بعد رسالت، آخر میں مقام کون سا آتا ہے؟ ختم نبوت کا۔ کون سا مقام آ رہا ہے؟ تو ختم نبوت کا مقام وہ ہے کہ جو سارے مقاموں سے کیا ہے؟ اعلیٰ اور افضل، اولا اور برتر، سارے مقاموں سے بہتر، سارے مقاموں سے اونچا، سارے مقاموں سے زیادہ بڑا، وہ مقام ختم نبوت کا مقام ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خاتم الانبیاء جو بنایا فرمایا ہے، اس کا صرف یہ نہیں مانا کہ حضور آخر میں آئے ہیں، بلکہ یہ بھی مانا ساتھ ہے حضور آخر میں بھی آئے ہیں اور حضور سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ یہ صرف میری بات نہیں، یہ حضرت ننوتوی کی بات نہیں۔ یہ دیکھو 1935 کے اندر ایک مناظرہ ہوا بہاولپور کی عدالت میں، مسلمانوں نے دعویٰ عدالت میں دائر کیا کہ ایک عورت نے دعویٰ کیا، مسلمانوں نے کیا کہ میرا شوہر قادیانی ہے، میرے مذہب کے مطابق میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، میری اس سے جان چھڑائی جائے۔ عدالت نے قادیانیوں کو طلب کیا۔ یہ مقدمہ مرزیہ بہاولپور کے عنوان سے 4 موٹی موٹی جلدیں چھپ چکی ہیں۔ یہ ایک فیصلہ ہے، اس فیصلے کی تصدیق صرف دیوبندی نے نہیں کی، اس فیصلے کی تصدیق بریلوی علماء نے بھی کی ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو احمد سعید کاظمی کی تقدیم بھی نظر آئے گی، تقریر نظر آئے گی کہ فیصلہ بڑا اعلیٰ ہے، فیصلہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جج صاحب کے لیے فیصلہ قیامت تک کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ محمود احمد رضوی دارالحزب احناف کا مفتی ہے، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ مفتی محمد حسین نعیمی جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو کا، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ فیض الحسن آلو بہار کا سجادہ نشین بہت بڑا خطیب تھا ان کا، اس نے بھی تصدیق لکھی۔ 4 بڑے بڑے علماء جن کو غزالی زمان راسی دورہ کہتے ہیں، بہت بڑا مفتی کہتے ہیں، جن کو بہت بڑا محدث کہتے ہیں، محدث جناب محمود احمد رضوی کو کہا جاتا ہے۔ ان 4 بڑے بڑے اکابر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، تقریریں لکھی، تصدیقیں لکھی اور اس فیصلے کو روشنی کا مینارہ قرار دیا، قیامت تک کے لیے مینارہ نور قرار دیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ قرار دیا، اس کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ آؤ دیکھو، اگر جج نے 2 معنی لکھے ہو پھر میں سچا ہوں اور تم جھوٹے ہو، اور اگر جج نے لکھا ہو کہ خاتم کا ایک معنی تم سچے میں جھوٹا۔ اور اگر حضرت ننوتوی میں بات کرتے ہو، پہلے کاظمی کا گریبان پکڑو، پہلے اپنے غزالی زمان کو گھسیٹو، پہلے اپنے محمود رضوی کو پکڑو، مفتی محمد حسین نعیمی کو پکڑو، پہلے سجادہ نشین آلو مہار والے کو پکڑو کہ جو بات ننوتوی کہہ گیا تھا تم بھی وہی کہتے ہو۔ اگر تمہارے پھر بھی غزالی زمان محدث اور سجادہ نشین رہے تو حضرت ننوتوی کی طرف تمہارا ہاتھ نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ اگر کرنا ہے تو پہلے اپنوں کا محاصرہ کرو۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کفر کی تائید کرنے والا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ اگر حضرت ننوتوی نے یہ 2 معنی لے کے جرم کیا ہے تو 2 معنی تو یہ بھی مان رہا ہے، پھر اسے مسلمان تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے فیصلے کو مینارہ نور کیوں قرار دے رہے ہو؟ اس کے فیصلے کی تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ سنو کتاب سے۔ آپ کہو کہ شاید مولوی صاحب ایسے جذباتی ہو گیا ہے۔ نہیں، ہم حق بات کرتے ہیں، نہ حق بات نہیں کہتے۔ سنو، اس تصریح سے اس حد تک تو مدعا علیہ کی یہ توجیہ درست ہے کہ اللہ صفحہ 207 پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو چونکہ دیگر انبیاء سے حضور کا افضل دکھلانا مقصود تھا، اس لیے الفاظ خاتم النبیین استعمال فرمائے، لیکن یہ مرزائیوں کی طرف سے اشکال ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محض لفظ خاتم کے استعمال سے آپ کا نبی تراش ہونا کس طرح مفہوم لے لیا گیا، کیونکہ اگر خاتم کے معنی مور بھی کیے جاویں تو اس کے یہ معنی کرنے سے بھی آپ انبیاء سابقہ پہ مور ہیں، حضور کی فضیلت نمایاں ہو سکتی ہے۔ ماد یہ توجیہ بھی کہ آپ انبیاء کے باپ ہیں، آپ کی فضیلت ظاہر کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے اس تفصیلی علاقہ ابوت سے آئندہ تولد انبیاء کا سلسلہ جاری ہونا کس طرح خز کیا، پھر تولد بھی صرف ایک نبی کا۔ سنو آگے، اس میں شک نہیں۔ ان کے اس اعتراض کے بعد حضرت اب سنو آگے، وہ فرماتے ہیں کہ حال ہی میں قرآن مجید کا جو ترجمہ جج صاحب لکھ رہے ہیں، اب ان کے اشکال مرزائیوں کا جواب جج صاحب دے رہے ہیں۔ مرزائیوں کا اشکال تھا نا کہ خاتم الانبیاء کا معنی یہ آخری نہیں ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جج صاحب نے کہا یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہے۔ جواب دیتے دیتے جج صاحب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں حال ہی میں قرآن مجید کا جو ترجمہ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کا شائع ہوا ہے، اس میں بھی خاتم کے معنی درج ہیں، اور خاتم النبیین کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں مہر ہیں تمام نبیوں پر۔ میری رائے میں سیاق و سباق عبارت سے یہی معنی درست معلوم ہوتے ہیں۔
اس پر مدعا علیہ کا یہ اعتراض ہوگا، مرزائیوں کا یہ اعتراض ہوگا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کہاں سے اخذ کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا احادیث اور امت کے اجماعی عقیدہ سے اخذ کیا جائے گا۔ جاج نے دو معنی لیے۔ آگے چلو، جو واضح ترین حضرت نانوتوی کی تائید کی گئی ہے وہ سنو، صفحہ 213 کہتا ہے اس میں پھر مدعا علیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، مرزائیوں کی طرف سے، کہ یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید میں الفاظ خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین نہیں۔ آخر کچھ تو بھید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخر النبیین نہیں کہا بلکہ خاتم النبیین کہا۔ مرزائیوں نے کہا کہ حضور کو آخری نبی نہ مانا جائے، اگر آخری نبی ماننا ہے تو اللہ نے تو آخر نہیں کہا، ورنہ اللہ آخر کہہ دیتا، خاتم النبیین کو کہا۔ تو جج صاحب جواب دیتے ہیں اس میں اول تو کوئی بھید نہیں پایا جاتا، کیونکہ آخر النبیین کا لفظ خاتم النبیین کے مقابلہ میں زیادہ فصیح معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جو غیر فصیح ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں فضیلتیں، توجہ، حضور کی دونوں فضیلتیں یعنی آپ کا آخر ہونا اور افضل ہونا دکھلانا مقصود تھیں، اس لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال فرمایا۔ جائی صاحب کہتے ہیں آخر النبیین کہہ دیا جاتا تو صرف ایک چیز کا پتہ چلتا کہ حضور آخری نبی ہیں، تو اللہ نے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا، اس میں حضور کی دو شانیں ظاہر ہو گئی، دو فضیلتیں ظاہر ہو گئی، دو حضور کی خصوصیات ظاہر ہوئی۔ ایک کیا کہ حضور آخری ہیں، اور دوسری کیا کہ حضور سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ رضا خانیوں کو پکڑو اس جگہ سے اور پھر دیکھنا ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حضرت نانوتوی مظلوم آدمی ہے کہ جو اٹھتا ہے تختہ مشق بنا لیتا ہے، تو پکڑ کے کاظمی کو آگے کرو، اس کی گردن سامنے کرو، کاظمی صاحب ہیں جناب، غزالی زماں ہیں آپ کے، رازی دورہ ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، یہ جناب جی جامعہ منظر الاسلام بریلی کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے مفتی جناب نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد ہیں، مفتی محمد حسین نعیمی، ان کو پکڑو، یہ بہت بڑے آپ کے بزرگوں کی اولاد، مولوی احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ کا بیٹا محمود رضوی ہے، اس کو پکڑو جو اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ دونوں شانیں حضور کی اسی لفظ خاتم سے نکل رہی ہیں کہ حضور آخری بھی ہیں اور حضور سب سے اعلیٰ بھی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا حضرت نے اس بات کے کہنے پر بالفرض کا لفظ بولا تھا تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر زمینوں میں نبوت کا سلسلہ چل رہا ہو۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہو بالفرض، بالفرض کہنے پر جرم کوئی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے خود کئی جگہ یہ اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہوتا، اگر قادیانی نبی ہوتا تو سائنسی ایجادات دے کے بھیجا جاتا، اگر قادیانی نبی ہوتا تو پھر پٹھانوں کے ڈر سے وہ حج کرنے سے کیوں رکتا؟ یہ سارے جملے اگر کے ساتھ لکھے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر بالفرض زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو کیا ہوتا نظام؟ تو پھر اب قرآن کا یہ جملہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا، فرض کرنا تو کوئی حرج نہیں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا، فرض کرو اللہ مسیح اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے اور ساری زمین والوں کو ہلاک کر دے، تو یہ فرض کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ بولیے ارائیتم قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرض کرو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ فرض کیا جا رہا ہے نا۔ لو عاش ابراہیم لکانا صدیقا نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ کیا بنتا؟ تو یہ فرض ہو رہا ہے نا۔ لو لم ابعث لبعث فیکم عمر، اگر میں نبی بن کے نہ آتا تو عمر آ جاتا، یہ بالفرض بالفرض بالفرض۔
تو فرض کرنا جرم نہیں ہوتا.